سورۃ الانفال کا مضمون قوانین قتال اور جہاد، اس کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی تھی۔ پہلا قانون تھا کہ جب دشمن کے ساتھ قتال اور میدان لگے، جنگ ہو، جہاد ہو، تو فرمایا پیٹھ مت پھیرو، دشمن کا بہادر ہو کے مقابلہ کرو اور میدان جہاد سے فرار مت ہو، بزدلی مت دکھاؤ۔ دوسرا قانون تھا کہ اسلامی جہاد ہوتا ہے اللہ کے قانون کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ترویج کے لیے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ مجاہد کے مد نظر محض اللہ کا دین کی سربلندی، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ اللہ کا قانون، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ اسوہ حسنہ اور نافذ کردہ دین، اس کا نفاذ اور اس کی سربلندی۔ تو ہر میدان میں اصل مجاہد وہ ہے جو کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہتھیار اٹھائے اور لڑے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو کہتے ہیں سمعنا وہم لا یسمعون، کہتے ہیں ہم نے اللہ کا قانون، پیغمبر کا فرمان سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اوپر سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا پیغام راسخ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لا یسمعون، وہ سنتے نہیں۔ وہ کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کی پوری مخلوق میں سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرے، منہ موڑے، چاہے وہ کافر ہو یا منافق ہو۔ کافر وہ ہوتا ہے جو علل اعلان اللہ کے رسول سے نہ روگردانی کرے اور دور بھاگے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر غداری کرتا ہے اور کلمہ گو ہو کر غدار، وہ ہوتا ہے منافق۔ فرمایا شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سب جانوروں سے بدترین جانور یہ مشرک اور منافق ہیں۔ الصم البکم، بہرے اور گونگے، الذین لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا تیسرا قانون کہ جب جہاد کا مقام آئے تو استجیبوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے نائب کے اعلان پر استجابت کرو اور اپنے سارے کام ترک کر دو اور دوسری سرگرمیاں چھوڑ کر پیغمبر کی استجابت، پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہو۔ اور یہی مزاج تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کہ جب بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے سب کچھ کام چھوڑ دیے، دعوت پہ لبیک کہی، حتیٰ کہ وہ معروف واقعہ ہے، آپ سنتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کو کہا جاتا ہے غسیل ملائکہ، غسیل ملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اور وہ واقعہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہم ہے کہ ایک آدمی جوان ہے، اس کی شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات ہے اور جہاد کا اعلان ہوتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو اب استجابت کا کیا تربیت اور کیا رنگ تھا کہ اس کے ذہن میں اتنی بات بھی نہیں آئی کہ میں غسل جتنی دیر کر لوں، غسل تک نہیں کیا۔ یہ ہے استجیبوا للہ، اللہ کی بات پہ لبیک کہنا۔
उसने ऐसी लब्बैक कही, गुस्ल तक की मोहलत भी सर्फ नहीं की, हत्ता कि मैदान जिहाद में पहुंचा, शहीद हो गया। और जब पड़ताल की गई हजरत हंजला की तो नजर नहीं आई ना जख्मियों में ना गाजियों में। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी अचानक, तो आप खुशी भी हुई, हैरान भी हुए कि हजरत हंजला की मैयत को फरिश्ते गुस्ल दे रहे। और आपको ताज्जुब हुआ कि ये क्या हुआ, हत्ता कि आप हजरत हंजला की बीवी के पास आए और पूछा ये क्या अमल है। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के महबूब, इन्होंने गुस्ल करना था, लेकिन जब ऐलान आ गया तो इतनी देर भी इन्होंने गवारा नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये एजाज दिया कि सारे सहाबा में गसीलुल मलाइका सिर्फ हजरत हंजला है जिनकी मैयत को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो ये है इस्तजीबू, इस्तिजाबत, जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए। फरमाया फिर अपने मफाद को तर्क कर दो, अपने जाती कामों को तर्क कर दो, हत्ता के नफली कामों को भी तर्क कर दो, हत्ता के जायद इबादत को भी तर्क कर दो। सबसे बड़ी इबादत उस वक्त होगी अल्लाह के रसूल के हुक्म पे लब्बैक कहना, अल्लाह के फरमान पे लब्बैक कहना। तो ये उसूल तीसरे नंबर पे बयान हुआ कि सारे काम छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की इस्तिजाबत करो, उनके हुक्म पे लब्बैक कहो। जब मुसलमान फौज इस हद तक मुसलमान हो जाए, रस्मी मुसलमान ना हो, अल्लाह के कानून के लिए लड़े, अल्लाह के निजाम के लिए लड़े, अल्लाह के दीन के लिए लड़े, मकसद दीन की सरबुलंदी हो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए लड़े, और उसूल जंग भी वही हूं जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखलाए हैं, वो फौज कभी नाकाम नहीं होती, हमेशा सुरखरू और सरबुलंद रहती है। और वही असली मुजाहिद होता है मोहम्मदी दीन का। और इसीलिए फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो ये तो है हिज़्बुल्लाह, और जो तागूत की राह में लड़ते हैं तो वो लड़ने वाले कौन है, हिज़्बुश शैतान। वो शैतान का हिज़्ब है, गैरुल्लाह की बुलंदी के लिए लड़ने वाला। तो जिहाद जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिहाद की दावत दी, और जो जिहाद आपके मिशन का सबसे अहम हिस्सा है, वो है अल्लाह की तौहीद की सरबुलंदी, दीन हक की सरबुलंदी और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबीत। ये है असल मकसद। चौथा कानून कुरान मुकद्दस ने बयान किया कि जिहाद का कानून ये है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तखूनुल्लाह वर रसूला, अल्लाह की खियानत मत करो, रसूल की खियानत मत करो। अल्लाह रसूल की खियानत नहीं करनी। खियानत क्या है? अल्लाह के अहकाम को तोड़ना, अल्लाह की हुदूद को तोड़ना, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से मुंह मोड़ना। तो फरमाया अहकाम और फराइज में और मैदान जिहाद में अल्लाह रसूल की खियानत नहीं करनी। और उस खियानत में यह भी है, ड्यूटी में खियानत हो, अपने मनसब में खियानत हो, अपनी जिम्मेदारी में खियानत हो। फरमाया खबरदार खियानत नहीं करनी, अपनी अमानतों में भी और अपनी ड्यूटियों में भी। जिस मुजाहिद की जहां ड्यूटी लगी वो जान दे दे और खियानत न करे, और महज अल्लाह की रजा के लिए सरफरोश हो। उमूमन यही होता है कि सामने तो हुक्म माना जाता है, लेकिन छुप कर फिर फौज और मुजाहिद वो छुपते फिरते हैं। फरमाया खबरदार, अल्लाह जानता है तुम्हारे हालात को, इसलिए किसी मामला में भी खियानत नहीं करनी। अब ये खियानत का लफ्ज़ बड़ा आम है और अहम है। तो फरमाया दयानतदारी के साथ, अकीदे के लिहाज से भी, अमल के लिहाज से भी, तो सबसे बड़ी तुम्हारी दयानत और इंसाफ के साथ चलोगे तो अल्लाह की नुसरत आएगी। पांचवा कानून कुरान ने बयान किया, फरमाया कि ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आप देख लें पूरा जिहाद का खिताब
کس کو ہے؟ آمن. مشرک لڑے جہاد نہیں ہے، عیسائی لڑے جہاد نہیں ہے، یہودی لڑے جہاد نہیں ہے. جہاد کس کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے. سبحان اللہ، جنگ میں تقوی. قانون جہاد ہے جنگ میں تقوی. لوگ تو تقوی شلوار تک سمجھتی ہیں، جب مونچھوں تک سمجھتی ہیں. یہاں تقوی کیا ہے؟ میدان جہاد ہے. فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کیا، تتقوا اللہ، تو اصل تقوی یاد رکھو. اصل تقوی کا شروع جہاں سے ہوتا ہے اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہونا. جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص نہیں، وہ بظاہر جتنا نیک بنا پھرتا ہو خنزیر سے بھی بدتر ہے. بظاہر نفل نمازیں، تلاوتیں، روزے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہونا. تو یہ پہلی چابی، جہاد بھی اسی بنیاد پہ ہے. اگر توحید کی بنیاد پہ آدمی لڑے تو وہ جہاد ہے، اور مقاصد کے لیے لڑے تو فساد ہے. تو جہاد وہ ہے جس کی مقصد، جس کی بنیاد میں اللہ کی توحید کا جذبہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا جذبہ ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی سربلندی کا یہ جذبہ ہے. فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم میدان جنگ میں ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کیا. اور تقوی اب دوسرا پہلو ہے. پہلے تھا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فلا استجابت کرو، اللہ رسول کے حکم مانو اور ثابت قدم رہو. یہ اس بات کا رنگ تھا. اور تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا. اب یہ دوسرا رنگ آ گیا. اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں پہلا فائدہ یہ دے گا. تقوی کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے حق اور باطل کو واضح کر دے. الفرقان. اور دوسرا کہ جو اللہ تمہیں فتح دے گا وہ فتح بھی ایسی واضح ہوگی، فرقان ایسا واضح ہوگا کہ اس کے لیے بھی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن شرط ہے یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اور دوسرا اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا. ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یغفر لکم. اس کے بعد اللہ نے پھر نمونہ بیان کیا. تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، شرک سے بچو گے، شرک کی ملاوٹ سے بچو گے، بدعات سے بچو گے، غیر اللہ کی غلامیوں سے بچو گے، طاغوت سے بچو گے، اور غیر اللہ کے ہر طرح کے ان کے روب اور دبدبہ سے بچ جاؤ گے. تتقوا اللہ، تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، واضح فتح بھی دے گا، اور دل کے شکوک و شبہات دور کر کے تمہاری مشکلات حل کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اگر دیکھنا ہے تو فرمایا وہ دیکھ لو، میرا پیغمبر اکیلا بیٹھا ہے اور سارے مشرک مل کے قتل کا منصوبہ بنا رہے. اذ یمکر بک الذین، سارے کافر اکٹھے ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں. تو فرمایا کس طرح میری مدد آئی، نمونہ ذکر کیا. تجھے اگلا قانون دیکھے، فرمایا تقوی اختیار کرو، التزام تقوی. اور چھٹا قانون وہ ذرا دیکھنا ہے. فرمایا کہ چھٹا قانون یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. اب ذرا خیال کرنا، یہ چھٹا قانون ہے، قانون جہاد. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم مڈ بھیڑ ہو تمہاری، جب لڑائی ہو تمہاری، فئۃ کسی گروہ سے، تو دو کام کرنے ہیں. فاثبتوا، پھر ڈٹ جانا ہے. فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے. ثبات قدمی، اسلحہ سے نہیں ڈرنا، ان کی قوت سے نہیں ڈرنا، ان کے روب اور دبدبہ وہ تمہیں متاثر نہ کرے.
फसबुतू, साबित कदम हो जाओ और डट जाओ, वज़कुरुल्लाह, और दूसरा दिल भी मजबूत रहे और मैदान जंग में सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। मैदान जंग में किसको पुकारना है? यहां जो जिक्र है वज़कुरुल्लाह, इसका माना अल्लामा नसफी ने किया मुस्तनसिरीन बिही दाईन लहू अला हुदूबिकुम, के इस जिक्र से मुराद क्या कौन सा जिक्र है? अल्लाह को मदद के लिए पुकारना, मैदान जंग में उस तौहीद को जाहिर करना है जो तुम्हारे सीनों के अंदर मौजूद है, गैरुल्लाह को नहीं पुकारना। उज़कुरुल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। और यही वो मैदान है जहां जिहाद और फसाद का फर्क बयान करता है। जो अल्लाह का सिपाही होता है, अल्लाह का फौजी होता है, तो वो मैदान जंग में किसको पुकारता है? किसके नारे लगाता है? नारे तकबीर होगा ये भी, फज़कुरुल्लाह और उदउल्लाह, वहां पर किसी गैर को नहीं पुकारना, सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। नमूना देखो, मुशरिक बेदीन वो लड़ाई में गैरुल्लाह को पुकारता है। सबसे बड़ी अलामतें देखो, अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, उस वक्त वो मुशरिक था, बाद में अल्लाह ने तौहीद की समझ दे दी। तो जब मैदान ओहद में जाहिरी तौर पे मुसलमान कमजोर पड़े, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम पहाड़ी के दामन में बैठे हैं, तो अबू सुफियान ने वहां नारा लगाया, ओलो हुबल। ये हुबल कौन था? हाबील शहीद, हजरत आदम का बेटा हाबील शहीद, उसके नाम की मूरत थी। और इनका यह नजरिया था कि जब हम शहीदों से फैज हासिल करती हैं और ये वास्ते फैज हैं, हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, तो ये हमारे काम करवा देते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा, ओलो हुबल, हमारी मदद किसने की? हाबील शहीद ने। किसने मदद की? हाबील शहीद ने। इसको थोड़ा सेट कर, थोड़ा सा। हुबल, तो हजरत उमर ने क्या जवाब दिया था? अल्लाह आला व अजल। यहां से फर्क साबित हो गया कि एक वो है जो शैतान की फौज है, हिज़्बुश शैतान मैदान में गैरुल्लाह को पुकारता है, और एक है हिज़्बुल्लाह, हकीकी हिज़्बुल्लाह, वो किसको पुकारता है? अल्लाह आला व अजल, उज़कुरुल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, उज़कुरुल्लाह, गैरुल्लाह को नहीं पुकारते। फरमाया अबू सुफियान अपना नारा बदलने लगा, नारा बदला, कहते लना उज़्ज़ा बला उज़्ज़ा लकुम, लना उज़्ज़ा बला उज़्ज़ा लकुम। मुशरिक कोई होता है जो एक पे एतमाद करने का आदी नहीं होता, वो अपने माबूद बदलता है। जब फारूक आजम ने गरज के कहा अल्लाह आला व अजल, मुशरिक के पांव कांपने लगे और क्या कहता है? लना उज़्ज़ा बला उज़्ज़ा लकुम। ये बुखारी पढ़ रहा हूं। ला उज़्ज़ा, हमारी मदद करने वाली उज़्ज़ा फकीरनी है, हम उज़्ज़ा फकीरनी को मानने वाले हैं, और उज़्ज़ा भी माई फकीरनी थी, और हमारी फकीरनी हमारी मदद करती है। उज़्ज़ा बला उज़्ज़ा लकुम, इन्होंने फकीरनी का नाम भी उज़्ज़ा रखा, अल्लाह के नाम अल अजीज से निकाल कर। अल अजीज का माना गलबा, गालिब, और अल्लज़ी का अल कादिरुल्लज़ी ला युसाबिह फिल कुदरत अहद, उससे इन्होंने निकाला उज़्ज़ा, बड़ी ताकत वाली फकीरनी, बड़ी करनी भरनी वाली फकीरनी। उसे कहा लना उज़्ज़ा बला उज़्ज़ा लकुम, लना उज़्ज़ा, हमारी मददगार माई फकीरनी उज़्ज़ा, तुम तो दरबारों को मानते नहीं हो। तो हजरत फारूक आज़म ने जवाब दिया लना मौला बला मौला लकुम, हमारा मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रबा अल्लाह है, ला मौला लकुम, ला मौला लकुम, और जिनको तुम मौला समझते हो, कारसाज समझते हो, वो मौला शौला कोई नहीं।
یہ عزا فقیر نہیں تمہاری مولا شولا نہیں ہے، ہوبل کوئی مولا دولا نہیں ہے جن کو تم سمجھتے ہو ہمارے مددگار ہیں، حاجت روائیں، مشکل کشائیں، یہ مولا شولا نہیں ہے، یہ حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں۔ تو فرمایا ایمان والو جہاد کا ضابطہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وذکروا اللہ۔ کس کو پکارنا ہے میدان جہاد میں؟ کس کی پکار کرنی ہے؟ یا اللہ یا علی، یا اللہ یا حجویری، یا اللہ یا سلطان باہو۔ ابھی مشرکوں کی بولیاں سنو سوشل میڈیا پہ، اور جی بم آ رہے تھے، میزائل آ رہے تھے، بابا سبز چولے والا بابا اٹھا اور اسے پکڑ لی، قید کر لی۔ کسی نے دیکھا بھائی بابا سبز قمیض والا بابا پکڑ رہا ہے۔ تین طبقے کھڑے ہیں، ایک جمہوری شیاطین ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ نواز شریف نے جیتی ہے، ماشاءاللہ لندن بھاگ کے جیتی ہے۔ یہ بھی استدراج ہے کہ نواز شریف کی پلاننگ تھی، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہی زور لگا رہے، اور جو مشرکین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو ہمارے بابوں نے جیتی ہے، قبروں سے نکلے ہیں، سبز چولا لگا کے میزائل قید کرتے رہے، ڈرون سارے بابوں نے قید کیے، لاہور میں علی حجویری نے ڈرون قید کر دیے، پنڈی میں بری نے۔ سن 65 کی جنگ سے آج بھی بابے یہ اٹھے، اور یہ دوسرا طبقہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو صحرا ہے نا یہ ہمارے حافظ صاحب کے سر جاتا ہے۔ کس کے سر جاتا ہے؟ ہاں جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے، مولویوں کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ جمہوریوں کا نہ دل ہے نہ جمہوریوں کا کام ہے۔ جمہوریوں کے کام تو بوٹ پالش کرنا ہے، جمہوریوں کے کام تو وہ ہیں جو آپ نے دیکھ لیا طاغوتی نظام کا، وہ ٹرمپ جیسا خنزیر آیا، ٹرمپ خنزیر عرب میں گیا، اور افسوس ہے ان عربوں پہ کہ انہوں نے اپنی لڑکیاں پیش کی، بالوں سے استقبال ہو رہا ہے، اور لعنت ہے تم پہ، بے غیرتوں تم اتنے بے غیرت بن گئے کہ اپنی نوجوان لڑکیاں تم ٹرمپ جیسے خنزیر کے سامنے پیش کر رہے ہو، بال کھلے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، سلامی ہو رہی ہے، اور پھر عرب والے متحدہ عرب امارات، ابو ظبی، یہ وہ حکمران ہیں جو یہ اسرائیل سے بدلہ لیں گے، یہ غزہ کے محافظ بنیں گے، یہ بیت المقدس کے محافظ بنیں گے۔ یہ شیطان سے بھی زیادہ لعنتی اور بے ایمان ہے کہ اپنی عزتیں قربان کر رہے ہیں۔ جو قوم اپنی نوجوان لڑکیاں سرے عام ایک بڑے کافر اور سپیشلسٹ ظالم، اور صرف ظالم بھی نہیں، کھوتا دماغ جس کا اپنا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں، نہ شکل نہ عقل نہ مذہب نہ دین، اس کو عورتوں سے سلامی دی جا رہی ہے، عورتوں سے سلام کرایا جا رہا ہے، اور اپنی نوجوان لڑکیاں ان کے بال کھلے ہیں اور وہ ان کو سلامی کر رہی ہیں۔ دور لعنت ہے تمہاری فکر پہ، لعنت ہے تمہاری سوچ پہ، لعنت ہے تمہارے ڈالروں اور ریالوں پہ، تم سے تو بے غیرت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے تم تو وہ لوگ تھے جو عرب کا لفظ بھی قابل فخر تھا، اور عرب کے نوجوان بھی قابل فخر تھے، لیکن تم نے تو اپنی لسانیت، اپنا علاقہ اور جس پیغمبر کا تم نام لیتے ہو، بے ایمانوں، اتنی بڑی غداری تو یہود و نصارے نے نہیں کی جتنے تم بڑے غدار نکلے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اسلامی حکمران ہیں جو سب طاغوت کے غلام ہیں۔ وہ ٹرمپ، اس کا استقبال ہو رہا ہے، زنانیاں سامنے رکھی ہوئی ہے، لڑکیوں سے استقبال کرایا جا رہا ہے، یہ تو کیمرہ میں آیا، اور کیمرہ کے بار پتہ انہوں نے کیسے پیش کی ہوں گی، سامنے آیا، اور یہ ہے اسلامی حکمران۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ نیتن یاہو سے بڑے مجرم ہیں۔ نیتن یاہو اتنا ظالم نہیں جتنے یہ عرب کے حکمران بے غیرت بن گئے اور لعنتی بن گئے، بے دین اور مرتد ہیں، اور پکے شیطان کے متوالے ہیں، اور ٹرمپ جیسے شیطان کے سامنے اپنی عورتوں کو نچا رہے ہیں، اپنی عورتوں کا ڈانس کرا رہے ہیں۔ اس سے بڑی دیوسیت، بڑی بے غیرتی اور بڑی لعنت کا نمونہ کائنات میں نظر نہیں آئے گا۔
البتہ بات سمجھو. چلو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وذکروا اللہ. فاثبتوا ثابت قدم رہو. پھر اللہ نے فرمایا جب ثابت قدم رہو گے. لوگ کہتے ہیں جی کہ کیسے ہو گیا پاکستان نے بھارت پہ حملہ کر. بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا. میں نے کہا ممکن ہوا ایک وجہ ہے. امید کسی کو نہیں تھی کہ پاکستان بھی بھارت پہ حملہ کرے گا، کیونکہ لوگ شہباز شریف کا منہ دیکھ رہے تھے، خواجہ آصف کا منہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کرے گا حملہ. تو میں نے کہا کہ ایک فرق ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ ہے. پہلے صرف جرنل ہوا کرتے تھے، اب جرنل بعد میں حافظ پہلے. جرنل بعد میں حافظ، بولو جرنل بعد میں حافظ. اب یہ حافظ کا ڈنڈا چلے. یہی تو ہم حافظ کی منت کر رہے تھے جب سے حافظ صاحب آئے. تو حافظ صاحب کی میں تو پہلے جب حافظ آئے تو میں نے ان کا استقبال کیا. میں نے کہا واہ حافظ صاحب واہ. اب تو پہلا ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن آ گیا. اور حافظ قرآن میں اگر غور کرو نا بڑی چیزیں ہیں. حفظ قرآن، قرآن مقدس سینے میں محفوظ ہو تو قرآن کی پھر کچھ نہ کچھ حیا تو کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا یہ پہلا صرف جرنل نہیں، یہ حافظ بھی ہے. اور حافظ قرآن پاک کے یہ بھی معجزات میں سے ہے کہ قرآن اپنی کشش رکھتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے. جرنل بڑے گزرے، مشرف بھی جرنل تھا، امریکہ کے ایک فون کال پہ لیٹ گیا اور وردی گیلی ہو گئی. ہے جنرل مشرف، بے غیرتوں کا امام، اور صرف ایک کال پہ لیٹ گیا. جرنل وہ بھی تھا، جرنل اور بھی تھے، اور بڑے بڑے جرنل گردیلی بھی تھا، وہ بھی بڑے بڑے جرنل تھے. لیکن آج پتا چل رہا کہ یہ جو کچھ ہوا آج لوگ خوش ہو رہے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اثر ہے حافظ قرآن ہونے کا. کس کا ہے حافظ؟ بولو 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 بھائی، جو اچھا کام کرے اس کی تو تعریف کرو نا. حافظ کا یہ کام تاریخی کام ہے. جرنل بعد میں ہے، حافظ پہلے ہے. اور یہ وہ حفظ قرآن انڈیا بیچارہ رو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولانا آصف منیر. انڈیا کا میڈیا کہتا ہے مولانا آصف منیر. میں کہتا ہوں بچوں تھوڑے ٹھہر جاؤ، یہ تو مولانا نہیں، یہ تو ہے حافظ. اور اللہ ملک کا حکمران کسی عالم ربانی کو بنا دے. پھر دیکھو کفر کے تابوت میں کیلے اور کفر کے پرخچے کسی عالم ربانی کو بنائے. سیاسی جمہوری مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم ربانی کو یہ ملک کی بات ڈور ملے. کیونکہ ملک حاصل ہی ہوا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. ایک تو وجہ یہ تھی جو پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان کی وفاداری، پاکستان کی حفاظت یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. اور پاکستان یہ ہمارے لاکھوں اکابر کی قربانیوں سے حاصل ہوا. اور کس نیت پہ حاصل ہوا کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا. ہم اس وجہ سے پاکستان سے پیار کرتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد اور مطلب یہ تھا لا الہ الا اللہ کی حکمرانی. اللہ حافظ صاحب کو اور ہمت دے. اور جس طرح یہ کارنامہ کیا، اسی طرح ایک اور چند کارناموں کی ضرورت ہے. ایک تو جس طرح کفر کے تابوت میں یہ کیل ٹھوک دیا، اسی طرح کفر کے نظام میں بھی ایک کیل ٹھوکنی چاہیے یا نہیں؟ تو کب پتہ نہیں کتنی زندگی حافظ صاحب کی. حافظ صاحب کو مشورہ دوں گا، حافظ صاحب یہ زندگی امانت ہے. آج آپ جرنل ہیں، کل نہیں ہوں گے. آج آپ کی تعریفیں ہیں، کل آپ دنیا میں نہیں رہیں گے. ایک کام کر کے جاؤ اور اس امت کو، اس قوم کو جس مقصد کے لیے قوم نے قربانیاں دی، خدا کی قسم وہ تھا لا الہ الا اللہ کی حاکمیت اور محمد مصطفیٰ کا نظام. تو حافظ صاحب آج آپ کے ہاتھ چلتے ہیں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت رکھی. طاغوت کے نظام کو اجاڑ دو اور جمہوری کفریہ طاغوتی نظام اس کی صفیں لپیٹ دو اور اعلان کر دو کہ پاکستان جس اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، اب ہماری عدالتوں میں قانون چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
ڈرے تو وہ جو چوریاں کر کے بھاگ جائیں، ہاتھ کر جائیں گے. جو بدکار ہوں، زانی ہوں، وہ ڈرے نا، حافظ کو کیا ڈرے. تو بہرحال ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ وہ ذرا خیال رکھنا ہے، وہ یہ تھی، اس سے پہلے ایک تمہید سمجھو کہ جتنے لوگ ہیں نا، ان میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر کسی مسلمان کی، مومن کی بات کر رہا ہوں، ایک ادا بھی اللہ کو پسند آ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے ایک بدکار زنانی، بدکار عورت، مشرکہ نہیں، مشرک کا بیڑا ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے. بدکار زنانی، بہت بدکار، بہت گناہگار، وہ گزر رہی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، بعض روایات میں ایک کتے کا بچہ ہے، یعنی چھوٹا ہے، وہ کتا تڑپ رہا ہے پیاس سے. تو اسے ترس آیا، اس نے اپنے جوتا اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا اور پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں بھیج دیا. توجہ ہے؟ سارے گناہ معاف کر کے جنت میں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جنت میں ایک ادا پسند آئی. وہ مشہور واقعات پڑھتے ہیں، بندہ مرنے لگا، اس نے دیکھا میرے نام اعمال میں نیکی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، بڑے گناہ ہے. تو اس نے وصیت کی کہ میرے وجود کو راکھ بنا کے اڑا دو، سمندروں میں، ہواؤں میں. کیوں اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ مجھے معمولی سمجھ کے مجھے اٹھائی نہیں، تاکہ اللہ کے سامنے میں کیسے جاؤں گا، حالانکہ یہ پہلے کاموں سے بڑا غلط کام کیا. اگر دیکھا جائے پہلے تو گناہ تھے نا، اب فرار بھی ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے اس آدمی سے پوچھا لما فعلت ھذا، کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں من خشیتک یا رب، میں کوئی قیامت کا منکر نہیں ہوں، حشر کا منکر نہیں ہوں، من خشیتک، میں تیرے ڈر کی وجہ سے کیا. اللہ نے فرمایا غفرت لک، میرے ڈر کی اللہ کو ادا پسند آ گئی. ایک ادا پسند آ گئی، بیڑا پار. لیکن نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کی ہر ادا میرے رب کو پسند ہے. اب ذرا سمجھنا ہے، ہر ادا، جو ادا بھی ہے ہر ادا پسند ہے. تو جو صحابہ کی ادا کی نقل بھی اتارے نا، اللہ تب بھی مایوس نہیں کرتا، مخذول نہیں کرتا، اللہ پھر بھی مدد کرتا ہے. چاہے جتنا فاسق ہو، جتنا گناہگار ہو، اگر اصحاب پیغمبر کی اداؤں کی نقل ہی اتارے، اللہ ان اداؤں کی لاج رکھ لیتا ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ ہاں ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو. ہاں چاہے آدمی جتنا گیا گزرا ہو، اللہ ان اداؤں کی لاج رکھتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فقط اصحاب محمد کی وہ جماعت ہے جن کی ہر ادا میرے رب کو پسند ہے. ہر ادا، ہر ادا. تراہم رکعن سجدا، سجدے بڑے ہو رہے تھے، بڑے بڑے لوگ ساجد تھے، بڑے رکوع ہو رہے تھے. نمازیں تو مشرکین بھی پڑھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے تھے اور پہلے بھی ہوتی رہی. لیکن اللہ نے ذکر کس کا کیا؟ پیغمبر کے صحابہ کی اداؤں کا. تراہم رکعن سجدا، میرے نبی کی جماعت کو تو دیکھے گا تراہم رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدا سجدہ کرتے ہوئے. اللہ صرف رکوع کرتے ہیں، صرف سجدہ کرتے ہیں. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ. علماء جانتے ہیں رکوع کا ذکر کیا، سجدہ کا ذکر کیا. رکوع انحنائے، سجدہ بذول جبات علی الارض ہے. اور راز اس کے اندر کیا ہے کہ رکوع سجدوں کا ذکر کر کے
ہر ادا اور ہر حرکت کا ذکر کیا کہ میرے نبی کے صحابہ یہ کون ہیں؟ ان کی ہر ادا صرف اللہ کے لیے، ہر حرکت اور سکون یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور ادائیں دیکھو، رکوع تو سارے کرتے ہیں پر اس شان کی گارنٹیاں صرف صحابہ کو ملی ہیں، سجدے کرنے والے بڑے ساجد ہیں، یہ گارنٹیاں صرف محمد کے صحابہ کو ملی ہیں۔ اور سنو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، آگے کیا ہے؟ یریدون وجہا، ان کی دعائیں بھی میرے رب کو پسند ہے، ان کے ذکر بھی رب کو پسند ہے، ان کی ہر حرکت رب کو پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ آگے کیا ہے؟ اذ یبایعونک، ادائنا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بھی صحابہ کی ادائے۔ اذ یبایعون، قرآن نے تذکرہ کیا۔ رکوع، اللہ فرماتے ہیں یہ ادا بھی ان کی مجھے پسند ہے، سجدے بھی ان کے مجھے پسند ہے، پکار بھی ان کی مجھے پسند ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف نہیں، اتباع بھی ان کی مجھے پسند ہے، وہ تو ہیں ہی میرے اس طرح رچے پچے ہوئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، قیامت تک جو ان کی اداؤں پہ چل پڑا اللہ اس پہ بھی راضی ہو جائے گا، ان کی ادا۔ اسی لیے میں نے جملہ کہا کہ صحابہ کی ہر ادا میرے رب کو پسند ہے، اور آج اگر کوئی نقل ہی کر دے نا اس ادا کی، تب بھی اللہ اسے خالی جھولی واپس نہیں لوٹاتا، اپنی مدد سے نواز دیتا ہے۔ صحابہ کی اداؤں میں سے ایک ادا یہ بھی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یقاتلون فی سبیلہ صفا، خیال ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا۔ ایک طرح بات بتانا، ایک آدمی سے صف بنتی ہے؟ بولو بولو اور بولو، صف ایک آدمی سے ہوتی ہے۔ اللہ دینا ایک آدمی کو کہتی ہے۔ یہ جو سارے حیدری کرنے والے، حضرت علی کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، یہ تو یہ ثابت کرنا صرف ایک ہی آدمی تھا، ایک آدمی نہیں۔ جہاں کون ہے؟ الذین یقاتلون، الذین یقاتلون۔ آج بھی چلے جاؤ احزاب کے مقام پہ، وہاں پر 7 مسجدیں کھڑی ہیں، دیکھ لو 6 مسجدیں بالکل سامنے ہیں۔ ہم جب پہلی دفعہ گئے تو حیران ہوئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ کدھر ہے؟ خیر لمبی بات ہے، وقت نہیں، اس کی تحقیق کر لو۔ یہ وہ جو صحابہ کے کمانڈر ہیں نا، ان کا ڈیرہ ہے، مورچے تھے، اور دشمن کی بالکل سینے میں مسجد ابو بکر ہے، مسجد عمر ہے، بالکل سینے میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر ہیں۔ تو اس لیے آج کئی مجوسی نسل، یہودی مجوسی مکسنگ، وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ الذین یحبون صرف مولا علی ہے۔ مولا علی بھی اس صف کا ایک فرد ہے جہاں ایک سے صف نہیں ہوتی۔ اور الذین یحبون، الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صافینا، صفے باندھ کے لڑنے والے، صفے باندھ کے۔ اسی لیے فرمایا یہ صفے باندھنے والے کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، ایک فوجی بھی فوج نہیں ہوتا۔ اولئک حزب اللہ، اور یہی اللہ کی فوج ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کی یہ ادا مجھے پسند ہے، رکوع بھی پسند ہے، سجدے بھی پسند ہیں، یدعون ربہم بھی بڑا پسند ہے، ان کی رات اور دن کی محنتیں وہ بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ لیکن وہ منظر جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوں اور صفیں باندھ کے کھڑے ہوں، صافین، اور صفیں باندھ کے
جب وہ دشمن سے لڑتے ہیں اور دشمن کے مقابلے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی فضائل سن لو, یہ فضائل تسی نہیں سنے ہوئے. صافین, وہ صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جہاں لفظ قرآن نے کیا کہا کہ ان اللہ یحب الذین, اللہ محبت کرتا ہے جی اللہ کے محبوب ہیں. اور منظر کیا ہوتا ہے, میدان جہاد میں صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. فثبتوا, اس کا عملی منظر بنتے ہیں صفا, اور صفے بھی کتنی مضبوط. فرمایا کأنہم بنیان مرصوص, کأنہم بنیان مرصوص, جیسے سیسا پلائی دیوار, مضبوط دیوار. اللہ نے بتا دیا کہ صحابہ ہیں کیا, سیسا پلائی دیوار. کون سی دیوار؟ سیسا پلائی دیوار. یہ بے ایمان کہتا ہے پتھری ہے, یہ صرف پتھری کہتا ہے, اور مرصوص پتھر میں سیسا بھی ملا ہوا ہے, اس لیے صرف پتھری نہ کہے میرا دوست, ساتھ کہا کر یہ بنیان مرصوص, یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, پتھر کے اندر سیسا ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے, صرف پتھری نہیں, بنیان مرصوص, سیسا پلائی ہوئی دیوار. ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. توجہ ہے, یہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہے, پیغمبر کے مجاہدین کے ساتھ ہے. اور دوسری وجہ, جو مودی کا دھواں نکل گیا, مودی کا صرف دھواں نہیں نکلا, اسرائیل کا بھی دھواں نکل گیا. یہ نیتنیاہو بھی مودی کی دبر میں سوار ہو کے آیا تھا. یہ صرف انڈیا نہیں تھا, یہ اسرائیل بھی ساتھ تھا. اسرائیل اور مودی کا دھواں نکل گیا. کیوں نکلا؟ کیوں نکلا؟ اللہ نے لاج رکھ لی اس نام کی. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی, لاج رکھی ہے نبی کے صحابہ کی اداؤں کی, لاج رکھ لی نام کی. ایک تو حافظ ہے, اور دوسرا اس نے جو منتخب کیا, سبحان اللہ, کیسا لفظ منتخب کیا, بہترین لفظ منتخب کیا, بنیان مرصوص. سارے پڑھو, اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا بنیان مرصوص. آج تک دجال, آج تک طاغوت, آج تک کفر, وہ اس جہاد کو دہشت گردی کہہ رہا تھا, جہاد پر وہ مختلف قسم کے شبہات کر رہا تھا. لیکن واہ حافظ صاحب زندہ باد, جرنل کو سلام, بعد میں حافظ کو پہلے. حافظ صاحب زندہ باد, تو نے کم از کم لفظ کا احیاء کر لیا, لفظ کا احیاء. بنیان مرصوص تو نے نام رکھا, پچھلی آیت ہم پڑھ لیں گے. یہ کون ہے بنیان مرصوص؟ یہ وہ ہے جو پیغمبر کے مشن توحید کے لیے میدان جنگ میں صفے بنا کے لڑا کرتے ہیں. یہ وہ مجاہدین کی جماعت ہے. اس سے جہاد کی فضیلت بھی ثابت ہوئی. اس سے پتا چلا کہ جہاد یہ بھی پیغمبر کا مشن اعلیٰ ہے, سیرت کا اہم حصہ ہے. لہذا جو جہاد کو دہشت گردی سے جوڑے, اصل لانتی بے ایمان وہ ہے, اصل غدار وہ ہے. جہاد محمد مصطفیٰ کے مشن کا حصہ ہے, آپ کی سیرت کا حصہ ہے, اور وہ ہے اس کے برکات بھی دیکھ لو. جب صحابہ کی ادا پہ صرف نام ہی رکھ دیا نا, اور بدکار زنانی نے صرف پانی پلایا تھا, نام ہی رکھا ہے بنیان مرصوص. اور انڈیا نے کیا نام رکھا تھا؟ سندور. سندور پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں, یہ جو زنانیاں ادھر لال نشان لگاتی, سندور. ان کی جو ہندو زنانیاں ہوتی ہیں ماتھے پہ لال نشان, اس کو کیا بولتے ہیں؟ سندور. ادھر سے سندور. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا مقابلہ بلاول بھٹو سے, انہوں نے سمجھا شہباز شریف اور مریم نواز سے مقابلہ ہے, ادھر بھی زنانی تھے ادھر بھی زنانی. انہوں نے اپنے آپریشن کا نام کیا رکھا؟ سندور. زنانیاں مقابلہ کرنے آ رہی ہیں, اور لال کیا لگا کے, لال نشان لگا کے. ان کا سب سے بڑا, انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ مقابلے میں زیادہ سے زیادہ مریم نواز ہوگی, شہباز شریف ہوگا, وہ بھی سندور تھے, یہ بھی سندور تھے, وہ بھی پورا بے غیرتی کا تندور. تو یہ سارے تندور اور سندور کا مقابلہ ہوگا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں. اس لیے وہ بڑے چڑھائی کر کے آئے کہ سندور لگا کے آ رہے ہیں. سندور, واہ مودی, واہ مودی, یہ مودی کا سندور ہے.
اور پھڑے سنیے، پھڑے ڈینگے، پھڑ سمجھتے ہو؟ ہاں، پھڑ اور ڈینگے سنو، ہم ناشتہ لاہور میں کریں گے اور ڈنر اسلام آباد ہوگا، ادھر آ کے چائے پیئیں گے، فلاں کریں گے۔ انڈیا کا میں نے میڈیا سنا ہے پورا 24 گھنٹے میں نے انڈیا کا، ایسی اب مجھے سمجھ آئی کہ پھڑ کس کو کہتی ہے، ڈینگے کس کو کہتی ہے۔ جس طرح بدتی مناظر کی ڈینگے ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس نے بھی ہندوؤں سے سیکھی ہے، جو ہندوؤں نے اس سے سیکھی ہے، اپنی جگہ کے بیٹھ میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ اور بھائی نریاں پھڑا نے انڈیا دا میڈیا، اس لیے اگر بدتیوں کو دیکھنا ہے تو انڈیا کا میڈیا دیکھو، بالکل ایک ماں کے بیٹے لگتی ہے، ایک جیسے۔ اور مودی تو کیا کر لے گا، ایک سٹرائک ہوا نا، اسرائیل بھی بھاگا تو مودی بھی بھاگا۔ یہی تو ہم کہتے تھے، اوے فوجیو، اوے فوجیو، اوے فوجیو، پہلے مواحد بنو، شرک نہ کرو، مواحد بن جاؤ اور محمد کے غلام بن جاؤ۔ ہماری دعوت یہی ہے۔ آپ بھی اب بھی اپنی فوج کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، محمد کے وفادار بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآنی قوانین پہ آ جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا کا کوئی کفر تمہارے سامنے ایک گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اب ایک سٹرائک تو ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج قوم کہتی ہے، یعنی تصور ہی نہیں تھا نا، تصور ہی نہیں تھا کہ پاکستان حملہ کرے گا، کم از کم یہ تصور نہیں تھا، کیونکہ یہ تو معذرت کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے حکمران ہیں ماشاءاللہ، یا ہم نے تو جنرل مشرف کو دیکھا تھا، ہم نے تو اس باجا کو دیکھا تھا، باجا صاحب کو، وہ باجا صاحب کو دیکھا تھا، اور جہاں پر تجھے نہیں پتا تھا، ایک تو حافظ تھا۔ اور انڈیا کو بھی کہتے ہوں، اب تمہارا مقابلہ حافظوں اور مولویوں سے، اب تمہارا مقابلہ کس سے؟ حافظوں اور مولویوں۔ اب یہ ٹماٹر گئے، اب یہ ٹماٹر کے منہ والے انگریز اور طاغوت کے غلام، ان سے تمہارا مقابلہ نہیں، اب مقابلہ ہے تمہارا مولویوں اور حافظوں سے۔ اس لیے مودی تو بھی خیال رکھ، اور نیتن یاہو تو بھی خیال رکھ۔ اور اپنی فوج سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے، تمہارا سٹائک کر دینا بڑا کارنامہ ہے۔ پھر نام جو آپریشن کا منتخب کیا، ماشاءاللہ پورا جہاد کا مضمون بیان کرنے کا ہمیں موقع مل گیا، پورا جہاد کا مضمون، زندہ باد۔ اور پھر ہوا کیا، صبح کی نماز پڑھی، اس دن پڑھی، پتہ نہیں پہلے پڑھتے ہیں جلدی، اس دن صبح کی نماز بھی پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھی، اذکر اللہ، بسم اللہ۔ یہ دوسری وجہ تھی، یہ طاقت تھی بسم اللہ کی۔ مودی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان نے بسم اللہ لکھ بھیجی تھی، یاد ہے؟ حضرت سلیمان نے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان، اوپر بورڈ لگایا۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف رب کو پکارنے والے ہیں، ہم غیر اللہ کو پکارنے والے نہیں۔ حضرت سلیمان نے صرف بسم اللہ لکھی تھی ملکہ سبا کو، اور خط یہی لکھا تھا انہو بسم اللہ۔ پیغمبر کریم نے بادشاہوں کو خط لکھا، ہرقل عیسائی کو خط لکھا، بسم اللہ لکھی تھی، بسم اللہ۔ اور یہ بسم اللہ کی برکت یہ ہوئی، بسم اللہ یہ نعرہ ہے مومن کا، اور بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ پکارنے کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور حافظ صاحب نے سب رسموں کو توڑ کے یا علی مدد نہیں کہا، یا حسین مدد نہیں کہا۔ میرا خیال ہے حافظ کو پتا تھا کہ توحید بغیر گزارا نہیں، اس لیے حافظ نے شروع بھی کیا بسم اللہ۔ اس لیے بھی ہمیں خوشی ہے حافظ صاحب، تو نے نعرے توحید لگایا ہے بسم اللہ۔ اور بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد، صرف اور صرف بولو، صرف اور صرف صرف اور صرف یا اللہ، یا علی مدد نہیں، یا حسین مدد نہیں، یا پیر مدد نہیں، یا بسم اللہ آئی اس لیے ہے۔ مکہ والے مشرک جب کوئی کام شروع کرتے کہتے بسم اللہ تبل عزا، باب لات جانے یا بابا لات، جانے یا بابا عزا، باب لات اور عزا دی لاج، ان کی مدد۔ اللہ نے بسم اللہ نازل کی ردن علی المشرکین، مشرکین پہ رد کرنے کے لیے۔ اور فرمایا مشرک اور مواحد کا یہ فرق ہوتا ہے، مواحد
جب بھی کام کرتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ بولو، صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے. اور مشرک وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے. اگر حافظ صاحب بھی نعرہ لگا دیتے یا علی مدد، کہ مودی اور حافظ میں کیا فرق رہتا ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ کیا پڑھا حافظ نے؟ بسم اللہ با حافظ زندہ باد. اللہ تجھے پوری پوری توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تجھے کامل توحید کا مسئلہ سمجھا دے. بسم اللہ، یہی وہ بسم اللہ ہے. اور پھر نعرہ کون سا لگایا؟ صرف ایک ہی نعرہ لگا، تکبیر. یہی نعرہ بدر میں لگا، یہی نعرہ حیدری ہے. بولو، حیدر کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ کا نعرہ رسالت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل. آگے کبرہ تکبیرا ربک فکبر ربک فکبر. کیوں؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ. وہ کہ وَلَهُ لام اختصاص، لہو کی تقدیم حسر کے لیے. کبریائی کا معنی کہ اے کائنات والو، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، ما فوق الاسباب سمیع بصیر ہونا، ما فوق الاسباب کھوٹیاں قسمتیں کھڑی کرنا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ. یہ کس کی کبریائی ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے. دوسرا یہ حافظ نے بھی نعرہ تکبیر لگایا تو صحابہ کی ادا اللہ کو پسند. ایک یہ وجہ بنی، اس لیے آکڑو نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. ایک وجہ تجھے، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ بسم اللہ پڑھی، نماز پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی. تیسری وجہ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ نعرہ وہ لگایا جو ساری زندگی صحابہ نعرے لگاتے رہے میدان جنگ میں، اور صحابہ کا نعرہ ایک رہا، اور وہ ہے نعرہ تکبیر. صرف ایک ہی نعرہ ہے. علی کا نعرہ بھی یہی، صدیق کا نعرہ بھی یہی، رسول کا نعرہ بھی یہی، سب کا نعرہ ایک رہا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک گھنٹے میں صرف مودی نہیں الٹا ہوا، پورا دنیا کفر لڑ گیا. ہاں میں آ کے حافظ دی سکتے اے حافظ دی سکتے طرف دے رہا ہو. اس لیے حافظ صاحب ایک اور گزارش بھی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ تو ایک سٹرائک ہو گئے، جنگ ختم نہیں ہوئی. پیغمبر کریم احزاب سے واپس آئے، غسل کرنے لگے، جبریل مسلح ہو کے آ گیا. حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرو، اب بیٹھنا نہیں، خوشیاں منانے کا اب ٹائم نہیں، اب اگلا ٹائم ہے. پیغمبر کریم غسل کر رہے تھے، جبریل آ گیا، اللہ کا پیغام لایا اور کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ نے ہتھیار اٹھا دیے، ہم نے نہیں اتارے، ہم تو اسی طرح مسلح ہیں. فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا اب آؤ کفر دے مڈھا لے پاسے. یہ تو مشرک سے بار بار ان مشرکوں کو اکسانے والا کون تھا؟ ان مشرکوں کو لانے والا کون تھا؟ وہ نیتن یاہو کا خاندان تھا. احزاب میں بھی اسی کی ساری پلاننگ تھی، وہی لانے والا تھا. پیغمبر کریم کو اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اب جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، چل اور یہودیوں کا ان کا بھی کام پورا کر، یہودیوں سے بھی جہاد کر، کیونکہ احزاب کو لانے والے یہودی تھے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ احزاب کو لانے والے کون تھے؟ یہودی تھے. پیغمبر کریم نے اعلان کیا لا یصلیجن احدکم الاسرى الا فی بنی قریظہ. پیغمبر نے اعلان کیا او میرے صحابہ، او وہ جماعت یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہتھیار ہتھیار نہیں ڈالنے، نہیں اتارنے. انہی ہتھیاروں سمیت اتنا جلدی جانا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. بنو قریظہ میں یہودی تھے، نیتن یاہو کے نانکے داد کے سارے وہاں تھے. پیغمبر کریم کی فوج پہنچ گئی. اور پاکستانی فوج اگر باقی تم مخلص ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں مخلص بنا دے.
اللہ تمہیں ہدایت سے تمہارے سینوں کو ہدایت کا نور عطا کر دے، اللہ تمہیں توحید کی صحیح فہم عطا کر دے، اللہ تمہیں طاغوت اور شرک کی نفرت عطا کر دے، اللہ تمہیں محمد مصطفیٰ کا وفادار غلام بنا دے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، لیکن کام ختم نہیں ہوا۔ انڈیا کو اکسانے والا آج بھی اسرائیل تھا، ڈرون بھی اسرائیل کے، اب بھی اس وقت بھی اسرائیل ٹیکنالوجی دے رہا ہے اور پھر وہ ابھر رہا ہے۔ اس لیے پاکستانی فوج پہ فرض عین ہے کہ جس طرح انڈیا میں سٹرائیک کیا، کم از کم 1 گھنٹہ اسرائیل میں بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر تم اسرائیل پہ بھی سٹرائیک کر لو، اور خدا کی قسم یہ تو انڈیا ہے نا، اسرائیل پہ آدھا گھنٹہ ہی ہو گیا تو اسرائیل دنیا کے نقشے سے بھی مٹ جائے گا، اس کی حیثیت ہی نہیں۔ اور اگر تم صرف یہاں پر کرکٹ کھیل کے بس کر گئے، پھر یہ نورا کشتی ہوگی، پھر خوشی کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے تم پر فرض ہے، جیسے انڈیا کا دھواں نکالا اسی طرح اسرائیل کا بھی دھواں، کیونکہ اس کا موڈ کم از کم، اس کی پورے پلاننگ یہ نیتن یاہو کی ہے۔ مودی گائے کا پیشاب پینے والا اور گوبر کھانے والا، اور یہ سارا ذکر تک کی پوجا کرنے والا۔ ہندوؤں کے معبود پتہ ہے، جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھ لیں، ترجمہ جان نہیں ہو سکتا، یہ ذکر کی بھی پوجا کرتی ہے، آدمی شرمگاہ کی پوجا کرتی ہے، شرمگاہ کے پجاری گائے کے پجاری، معبود تے ہویا نا، معبود ہویا۔ گائے اس کی ہے ماتا اور بیل ابا جان، اور گائے اتنی لاچار ہے کہ وہ بیچاری بیل کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ اگر گائے کے بس میں ہوتا تو بیل اس کے ساتھ یہ حالت کرتا ہے جیسی کرتا ہے۔ توجہ ہے، معبود تے ہویا نا میں جس سے دان چڑھ بنے، واہ واہ واہ، یہ وہ بزدل قوم۔ تو اس لیے پاکستانی مسلمان جرنیلوں سے، مباحث جرنیلوں سے، اور جو واقعی صحیح جرنیل ہیں، ایک تو غیر اللہ کی پکار والے ہیں، ان میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں، ایک وہ ہے جو صرف اللہ کی پکار والے ہیں۔ ان سے کہتا ہوں، جس طرح انڈیا پہ ایک پھیرا لگایا، تم پہ شرن فرض ہے کہ اسرائیل پہ بھی ذرا پھیرا لگاؤ۔ خدا کی قسم تم ایک دھمکی دے دو، اگر نیتن یاہو کی شلوار نہ پھٹ جائے پھر کہنا، اور تھوڑا سا ادھر رک کرو، ورنہ یہ جنگ اور یہ لڑائی ادھوری رہے گی۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے نیتن یاہو جیسے سانپ کے سر پہ پاؤں نہ رکھا، تجھے پھر جنگ بندی عارضی ہے، کل پھر انڈیا حملہ کرے گا۔ آپ دیکھ لینا، آج اگر اسرائیل کو دبوچ لو تو پھر میں تمہاری فتح پہ تمہیں مبارک دوں گا۔ تمہیں مبارک تب تم مبارک کے مستحق ہو کہ اسرائیل کو دبوچو، یہ کامل فتح ہوگی۔ لیکن اسرائیل جیسے خنزیر کو چھوڑ دیا اور صرف فتح کے جشن منائے، پھر یہ عارضی فتح ہے۔ اور یاد رکھو کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا اور آزمائش بھی آئے گی۔ اللہ کے لیے جب مخلص بن جاؤ تو پھر آپ میدان میں نکلے ہیں، اب بنو قریظہ کی طرف بھی جاؤ، نیتن یاہو کی طرف بھی جاؤ، جانا چاہیے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ آخری گزارش ہے، یہ ہماری فوج کو سوچنا چاہیے، یہ کون ہے جو تمہیں مسلمانوں سے لڑا رہی، مدارس سے لڑا رہی، علماء سے لڑا رہی، طلباء سے لڑا رہی، یہ کون سی قوتیں ہیں؟ ان کو بھی سمجھو۔ حالانکہ ملک کے سب سے بڑے وفادار علماء، سب سے بڑے وفادار طلباء، اور اس ملک کی محافظ جب بھی وقت پڑا ہے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں، آج بھی وقت آئے تو سب سے اول میں اور اپنے جانبازوں کی پیٹھ مضبوط کرنے والے یہ علماء اور طلباء کی جماعت ہوگی۔ جو تمہارے جمہوری شیطانی طاغوتی حکمران ہیں، وہ کوئی لندن بھاگے گا، کوئی امریکہ بھاگے گا، کوئی اپنے آقاؤں کے پاس بھاگے گا۔ اگر ملک کی حفاظت کے لیے میرے فوجی جوانوں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ علماء ہیں اور طلباء ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنوں پہ ظلم بند کرو۔ اپنے طلباء، مدارس، علماء یہ اصل وفادار پاکستانی ہیں۔ تمہارا یہ غلط نیریٹو بنایا گیا، غلط ذہن بنایا گیا، اور اس لیے فوج سے بھی گزارش ہے کہ آپ اب بھی تم نے دیکھ لیا، تمہارے ساتھ اگر اخلاص کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو خوشی ہوئی ہے تو وہ علماء اور طلباء کی جماعت ہے۔ جو تمہارے حکمران ہیں ان کو پڑھ لو،
ایک کہتے ہیں نواز شریف نے فتح کی ہے، دوسرا کہتے ہیں شہباز شریف نے فتح کی ہے، شہباز شریف کافی نہیں توڑ سکتا، اس نے انڈیا کو فتح کیا ہے، تیسرا کہتے ہیں مریم نواز نے فتح کیا ہے، مریم نواز صفدر کو فتح نہیں کر سکی، مریم نواز ایک آدمی صفدر کو فتح نہیں کر سکی، وہ انڈیا کو کیا فتح کرے گی؟ آج بھی اپنی فوج کے ساتھ، فوج جو اچھا کام کرے گی ہم فوج کے ساتھ تھے، اور جب فوج گڑبڑ کرے گی تو پھر ہم سے فوج کی تعریفیں نہیں ہوتی، یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو چندہ لے کے تعریفیں کرتی ہیں اور عید لے کے کرتے ہیں۔ یہ فوج نے اچھا کام کیا تو اس اچھے کام پہ میں اپنی فوج اور خصوصاً جنرل حافظ عاصم منیر کو سلام پیش کرتا ہوں، اچھے کام پہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ سے اچھے کام لے۔ تھوڑا سا اپنا میدان بدلو، تمہارا مسلمانوں سے پاکستانیوں سے لڑنا میدان نہیں ہے، تمہارا میدان مودی سے لڑنا ہے، نیتن یاہو سے لڑنا ہے۔ اپنے دشمنوں کو پہچانو، یہ غریب مولوی جو تمہارے ساتھ ہیں، طلباء تمہارے ساتھ ہیں، قربانیاں انہوں نے دینی ہے، باقی تمہارا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اللہ ہماری فوج کو ایمان عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے اور توحید پہ مضبوط کر دے اور محمد مصطفیٰ کا وفادار بنا دے اور ملک کا وفادار بنائے، اور اسی طرح ہم دیکھتے رہیں کفر کے ایوانوں پہ زلزلہ طاری ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔